بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوف بن محلم عرب کا ایک سردار تھا۔ ریاست کندہ کے بادشاہ حارث نے اس کی بیٹی کی بہت تعریف سنی اور اپنے بیٹے کے لیے عوف بن محلم کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ رسم نکاح کے بعد ماں نے اپنی لخت جگر کو رخصت کرتے وقت جو نصیحت کی وہ عربی ادب کا ایک شاہکار ہے، اور کسی بھی نوبیاہتا لڑکی کے لیے اس میں بہت نصیحت ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس عورت نے اپنی بیٹی سے کہا، اے میری نور نظر، آج تو اس فضا کو الوداع کہہ رہی ہے جس میں تو پیدا ہوئی، اور ایک ایسے آشیانے کی طرف جا رہی ہے جسے تو نہیں جانتی، ایک ایسے ساتھی کی طرف کوچ کر رہی ہے جسے تو نہیں پہچانتی، پس وہ تجھے اپنے نکاح میں لینے سے تیرا ساتھی اور نگہبان بن گیا ہے۔ اے میری لخت جگر، اپنی ماں سے یہ 10 باتیں یاد کر لے، یہ تیرے لیے قیمتی سرمایہ اور مفید یادداشت ثابت ہوں گی۔ سنگت اور رابطہ قناعت سے دائمی بنے گا، اور باہمی میل جول اپنے شوہر کی بات سننے اور اس کا حکم بجا لانے سے پرمسرت ہوگا۔ اس کے کھانے کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ بھوک کی حرارت شعلہ بن جایا کرتی ہے اور شعلہ جلا کر رکھ دیتا ہے۔ جب وہ سوئے تو اس کے آرام میں خلل نہ ڈالنا، کیونکہ نیند میں خلل اندازی بغض کا باعث بنتی ہے۔ اس کے راز کو افشا مت کرنا، اس کی نافرمانی مت کرنا۔ اگر تو اس کے راز کو فاش کر دے گی تو اس کے غیظ و غضب سے محفوظ نہ رہ سکے گی۔ جب وہ غم زدہ اور افسردہ ہو تو خوشی کے اظہار سے اجتناب کرنا، اور جب وہ شاداں اور فرحاں ہو تو اس کے سامنے منہ بسور کر مت بیٹھنا۔ پہلی خصلت آداب زوجیت کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، اور دوسری خصلت دل کو مقدر اور گندا کر دیتی ہے۔ جتنا تم سے ہو سکے اپنے شوہر کی تعظیم بجا لانا، وہ اسی قدر تمہارا احترام کرے گا۔ اگر تم اسے اپنا بادشاہ بناؤ گی تو وہ تمہیں اپنی ملکہ بنا کر رکھے گا۔ جس قدر تم اس کی ہم نوا رہو گی، اس کے ساتھ چلو گی، اسی قدر وہ تمہیں اپنا رفیق حیات بنائے رکھے گا۔ اچھی طرح جان لو کہ تم جس چیز کو پسند کرتی ہو اسے نہیں پا سکتی جب تک تم اس کی رضا کو اپنی رضا پر اور اس کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح نہ دو، خواہ وہ بات تمہیں پسند ہو یا ناپسند ہو۔ سرما حسن کی افزائش کا بہترین ذریعہ ہے، اور اپنے لباس کی صفائی کا خاص خیال رکھنا۔ چنانچہ جب وہ بچی رخصت ہو گئی اور اپنے شوہر کے پاس آئی اور اپنی ماں کی ان قیمتی نصیحتوں کو اپنایا تو اس نے عزت اور احترام کی ایک قابل رشک زندگی گزاری، جس کی مثال آج بھی عرب کی تاریخ اور ادب میں دی جاتی ہے۔ بادشاہ اس کی بڑی قدر کیا کرتا، اور اس کی نسل سے یمن کے 7 بادشاہ پیدا ہوئے۔ اگلی قسط میں ہم بر صغیر میں آمد اسلام سے قبل یہاں پر بسنے والے ہندوؤں کے تمدن اور ان کے افکار کے بارے میں جانیں گے۔